أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند رب ألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو، وعاد وثمود، اور قوم عاد اور قوم سمود نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا، وقوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، وقوم لوط اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، واصحاب مدین وکذب موسیٰ، اصحاب مدین نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پچھلا جو مضمون تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو موقع دیں حکومت کا تو اسلامی حکومت کیسی ہونی چاہیے، وہ سارا مضمون جو ہے وہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کا جو رد عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں، اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو جھٹلا دیا ہے انہوں نے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ جب بھی انبیاء آئے تو ان کو جھٹلا گیا، اور اس سے پہلے جو قومیں تھی ان کا حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، سمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین اور موسیٰ علیہ السلام، ان ساری قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ اس میں ایک تو تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر آپ کو یہ جھٹلا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاذ اللہ واقعی جھوٹے ہیں، بلکہ پہلے بھی ایسے ہوتا چلا آ رہا ہے، اس لیے آپ اس پہ رنجیدہ نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، اور مسلمانوں کو بھی اس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، اور جو
باتیں بناتے ہیں کفار اور جو کچھ برا بلا کہتے ہیں اس پہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کریں بلکہ صبر سے کام لیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بتایا ہے اپنا کافروں کے اس طرز عمل پہ، وہ یہ ہے کہ فَعَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، جتنی بھی قومیں تھیں یا پہلے کفار تھے یا کفار مکہ ہیں، فَعَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، سارے کافروں کو میں ڈھیل دیتا ہوں، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور جب ان کی ڈھیل کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر میں ان کو پکڑتا ہوں، پھر میں ان کو سزا دیتا ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور دیکھو کہ جب میں پکڑتا ہوں تو میری سزا کتنی شدید ہوتی ہے، کتنی سخت ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ویسے تو کفار مکہ کو مخاطب کر کے فرمائی ہے کہ جو ڈھیل تمہیں دی جا رہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کر رہے ہیں کہ ایمان نہ لانے پہ عذاب آئے گا، اللہ ناراض ہوگا، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ تمہیں پکڑے گا، سزا دے گا، تو اس کے جواب میں چونکہ کفار یہ کہتے تھے کہ اگر تمہاری باتیں سچی ہیں، تم واقعی اللہ کے رسول ہو، تو جو تم عذاب کی باتیں کرتے ہو یا اللہ کی پکڑ کی بات کرتے ہو وہ آتا کیوں نہیں ہم پہ؟ تو اس کا جواب دیا گیا ہے اس آیت میں، فَعَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، کہ میں کافروں کو بڑی ڈھیل دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، اور جب اس مہلت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر میں انہیں پکڑتا ہوں، سزا دیتا ہوں، اور پھر میری سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ اب یہ جو قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور لوگوں کو امتحان میں ڈالا ہے انسانوں کو، تب سے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں پہ فوراً نہیں پکڑتے، فوراً اللہ سزا نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ فوراً لوگوں کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیتا تو اس زمین پہ کوئی آدمی چلتا پھرتا تمہیں نظر نہ آتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے باوجود ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ اب اس ڈھیل سے جو عقل مند لوگ ہیں وہ تو فائدہ اٹھاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں اور توبہ استغفار کر لیتے ہیں کہ واقعی جو انبیاء بات کہہ رہے ہیں یہ بات سچی ہے اور ہمیں ایمان لانا چاہیے اور اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور جو احمق اور بیوقوف ہیں اور جو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس ڈھیل سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس ڈگر پہ وہ چل رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم بھی نماز نہیں پڑھتے یا نماز ترک زکوٰۃ کرتے ہیں یا دوسرے کام نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ دے رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ جس ڈگر پہ یا جس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، خواب اس میں کتنی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، کتنے اللہ کے رسول کے کتنے غلط کام ہو رہے ہوں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، جس راستے پہ بس کسی سے نہ کسی کو چھیڑو اور نہ اپنا چھوڑو، جس راستے پہ چل رہے ہیں بس وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان کو ایک دفعہ نہیں بار بار سوچنا چاہیے کہ جس طرز عمل پہ یا جو لائف سٹائل ہے ہمارا، کیا یہ واقعی ہمیں فوز و فلاح کی طرف لے جائے گا یا ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف لے جائے گا؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کا قانون ہے ڈھیل دینا، یہ کوئی اللہ کی رضا والی بات نہیں ہے کہ اللہ خوش ہے ہماری نافرمانی سے، یا ہم نے اگر نماز چھوڑ دی ہے یا زکوٰۃ چھوڑ دی ہے یا رشوت ایک آدمی کھا رہا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، میں تو کھا رہا ہوں، سود بھی کھا رہا ہوں، رشوت بھی کھا رہا ہوں، حرام طریقے سے مال کما رہا ہوں، اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے، جی بڑا اللہ کا فضل ہے، بڑی اللہ کی مہربانی ہے، وہ اسی حال میں بڑا خوش ہے۔ لیکن اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے، جو اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی رضا والی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کسی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، کسی کا حق مار رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، بیوی بچوں پہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نافرمانی کے کاموں پہ
یا گناہوں کے کاموں پہ خوش ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں رہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے سوچ و بچار کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا میں جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ میں سب کو دوں گا، کوئی میرا نافرمان ہے اس کو بھی دوں گا، اور جو کافر ہیں ان کو بھی دوں گا، جو فرما بردار ہیں مسلمان ہیں ان کو بھی دوں گا۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو لوگ مجھ پہ ایمان لائے نا ان کو رزق دے، ان کو پھال دے۔ بعد قال ابراہیم رب هذا بلد آمن وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اب یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اپنی تمنا تھی نا کہ جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں، جو تجھ پہ ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، یا اللہ بس ان کو دے روزی، ان کو رزق دے، ان کو دنیا دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا قانون نہیں ہے، دنیا میں رزق اور روزی اور نعمتیں سب کو دوں گا، کافروں کو بھی دوں گا، مسلمانوں کو بھی دوں گا، نافرمانوں کو بھی دوں گا، فرما برداروں کو بھی دوں گا، اور ان کو پھر مہلت دوں گا، ڈھیل دوں گا تاکہ وہ سوچ بچار کریں، اور جن کے نصیب میں فلاح اور کامیابی ہے وہ تو سوچ بچار کر کے طائب ہو جائیں گے، اور جو احمق اور بیوقوف ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، حرام کھاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حق مارتے ہیں، جو بھی ظلم کر رہے ہیں کسی یتیم پہ یا بیوہ پہ، جو کچھ کر رہے ہیں بس ٹھیک ہے، ایسے ہی دنیا جو ہے اسی طرح چلتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ڈیل ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ دنیا کی نعمتیں میں سب کو دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا یہ مانگی تھی کہ یا اللہ صرف مومنوں کو دے یہ چیزیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، دنیا میں سب کو دوں گا، مومنوں کو بھی دوں گا اور کافروں کو بھی دوں گا۔ فرمایا کالا من کفرا فامتعہ قلیلا، یہ دنیا کا مال اور دنیا کی دولت اور دنیا کی روزی یہ میں کافروں کو بھی دوں گا، مومنوں کو بھی دوں گا، لیکن فرمایا کہ ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، لیکن کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ پھر آخرت میں میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو شدید ترین سزا، شدید ترین عذاب کی طرف گھسیٹ کے لے جاؤں گا، جہنم میں، وہاں جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس لیے یہ تنبیہ تو کفار مکہ کے لیے تھی کہ جو ڈھیل تمہیں دی جا رہی ہے اس ڈھیل سے غلط مطلب نہ لو، بلکہ یہ ڈھیل جو ہے یہ تمہارے سوچ و بچار کے لیے اور توبہ طائب ہونے کے لیے ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھو کہ جو جس ڈگر پہ تم چل رہے ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کے رسول کا استہزاء کر رہے ہو، اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ تمہارا رستہ یا تمہارا طرز عمل یا تمہاری زندگی لائف سٹائل جو ہے، یہ نہ سمجھو اس سے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اور اللہ تم سے راضی ہے، یہ نہ سمجھو۔ فرمایا کہ میں نے یہ ڈیل تمہیں خود دی ہے، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے اپنی حرکتوں سے اور اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں نافرمانی کے کام کرتے رہو گے، ثم اخذتهم، تو پھر پہلی قوموں کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ میں نے ان کو سزا دی، ان کو پکڑا، فکیف کان نکیر، اور ذرا سوچو دیکھو کہ ان کو سزا میں نے کتنی شدید دی، کیسا سخت عذاب نازل کیا ان پہ، اور یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، اور وہ بستیاں جو ہیں وہ اہل عرب میں معروف تھیں۔ جب یہ لوگ مکہ والے جاتے تھے تجارت کے لیے، شام جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے، تو راستے میں وہ سارے جگہ آتی تھی جہاں انبیاء آئے اور ان کی بستیوں کو تباہ اور ہلاک کیا گیا، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کا ذکر بھی کرتے تھے، قوم ہلاک ہوئی، یہاں پہ فلاں قوم پہ عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں اہلکناہا وہی ظالمۃ، اور وہ گناہگار تھیں، وہ نافرمان تھیں۔ یہاں سے اس آیت سے بھی ایک بڑی اہم بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو قوموں پہ، ملکوں پہ، حتیٰ کہ افراد پہ جو اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی سزا آتی ہے اور عذاب آتے ہیں، تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں، یہ ظالمت ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو افراد پہ عذاب آتے ہیں،
پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں وہ بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور جو قوموں پہ اور ملکوں پہ تباہی اور ہلاکت آتی ہے، بربادی آتی ہے، وہ بھی ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید نے تو وضاحت کے ساتھ جو گزشتہ قومیں تھیں ان کا ذکر فرما دیا کہ قوم نوح جو تھی اس کو شرک کی وجہ سے ہلاک کیا گیا، پھر قوم شعیب تھی، شرک بھی تھا، ناب تول میں کمی بھی تھی، اور قوم لوط تھی، ان کو بدکاری اور ہم جنس پرستی کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ یہ ساری قومیں جو تھیں انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے جو کرتوت تھے ان کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم یا زیادتی نہیں کی، اور یہ معاملہ جو ہے یہ اب بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے کہ جو قومیں یا جو ملک اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف جو گناہ ہیں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب آئے گا، یہ گناہ کرو گے تو یہ عذاب آئے گا۔ فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ دینی ترک کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی بارش روک لیتے ہیں، کاسالی آ جاتی ہے ان پہ، فقر و فاقہ آ جاتا ہے، غربت اور تنگی آ جاتی ہے ان پہ۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، تجارت میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، تجارت میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فرمایا کہ ان پہ آسمانی اور زمینی مسائل اور دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آسمانی اور زمینی جو آفات ہیں وہ نازل ہوتی ہیں ان پہ، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، یہ سارے آسمانی اور زمینی جو آفات ہیں یہ آتے ہیں تجارت میں ہیرا پھیری اور تجارت میں دھوکہ اور فریب اور ماپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی اور فحاشی زیادہ ہو جائے اللہ تعالیٰ مہلک بیماریاں اس پہ نازل کر دیتا ہے، اس قوم پہ اور اس ملک پہ۔ یہ جو آپ سارے دنیا کے اوپر کرونا کی بیماری ہو یا ایڈز کی بیماری ہو یا اور دوسری بیماریاں مہلک قسم کی جو آتی ہیں ان کا سبب ہے یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اہلکناہا وہی ظالمتن، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ہلاک کرتے ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب بھیجتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جس قوم میں شراب، زنا، گانا بجانا اور بدکاری ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، تو فرمایا کہ اس قوم میں اللہ تعالیٰ زلزلے بھیجنے شروع کر دیں گے اور لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ کے رسول نے بتائی ہیں اور جو ہم آج اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جس کا ہم رونا روتے ہیں جی ہماری معیشت خراب ہو گئی ہے اور مہنگائی بڑھ گئی ہے اور بے روزگاری بڑھ گئی ہے، بیماریاں آ گئی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سارے ہمارے اپنے گناہوں کی آفت ہے۔ جو بھی ہے خواہ وہ اس کے قصوروار حکمران ہیں یا اس کے قصوروار عوام ہیں، جو بھی ہے لیکن ہے یہ ہمارے گناہوں کی شامل۔ جب تک ہم استغفار نہیں کرتے اور جب تک اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں آتے تب تک نہ یہ معیشت سیدھی ہوگی، نہ یہ مہنگائی ختم ہوگی، نہ یہ بے روزگاری ختم ہوگی، نہ یہ جو اسٹریٹ کرائمز ہیں یہ ختم ہوں گے، جرائم اسی طرح بڑھتے رہیں گے۔ بس یہ تو جب تک ہم اس ظلم کو، اس نافرمانی کو ترک نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے حکم کے آگے سر نہیں جھکاتے، جب تک یہ ہلاکت اور بربادی رہے گی۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، جب میں پکڑتا ہوں تو پھر نجات کا کوئی راستہ نہیں باقی نہیں رہتا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جب میں بستیوں کو ہلاک کرتا ہوں فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو ان کی تباہی ایسی ہوتی ہے کہ چھتوں کے بال وہ نیچے آ گرتی ہیں۔ اور اللہ نے فرمائی ہے یہاں پہ پانی جو ہے یہ تو زندگی ہے، 2 دن یا 3 دن پانی بند ہو جائے بلدیہ کا تو آپ دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے گھروں میں، انسان کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، جان پہ بان آتی ہے۔ اور فرمایا کہ ہم ان کے جو پانی کے کنویں ہیں ان کو ناکارہ کر دیتے ہیں، پانی جو ہے وہ زمین نیچے چلا جاتا ہے۔
وقصر مشید، اور جو ان کے بڑے بڑے بنائے ہوئے عالی شان محلات ہوتے ہیں ان کو کھنڈر بنا دیتا ہوں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ زلزلہ پروف ہے اور بڑے مضبوط ہیں، فرمایا کہ بڑے مضبوط اور بڑے عالی شان محل جو ہیں وہ کھنڈر بن جاتے ہیں اور کنویں برباد ہو جاتے ہیں، اور عمارتیں جو ہیں چھتوں کے بل زمین پہ آ گرتی ہیں، اور کوئی نفس جو ہے وہ باقی نہیں بچتا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، حل تو حصہ منہم من احد او تسمع لہم رکزا، کہ ذرا دیکھو کہ میں نے کس طرح ان کو ہلاک کیا، کوئی ایک جان بھی تمہیں نظر آتی ہے بچی ہوئی، کوئی ایک ذی روح نظر آتا ہے، کوئی مرد ہو عورت ہو بچہ ہو، کوئی ان سے باقی بچا ہو، او تسمع لہم رکزا، کہیں سے کسی انسانی آواز کی بھنک تمہیں پڑتی ہے وہاں سے؟ اس طرح برباد کیا ہم نے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نا کہ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، جب میں ہلاک کرتا ہوں برباد کرتا ہوں تو دیکھو میری ہلاکت اور بربادی کیسے ہوتی ہے، میرا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے لوگوں کو۔ اب یہ تو ہر ایک کے اپنی اپنی نصیب اور قسمت کی بات ہے کہ لوگ قرآن کے تو قریب جاتے نہیں ہیں، اور جب تک قرآن پڑھا نہ جائے، جب تک یہ عقل آتی نہیں جو اللہ تعالیٰ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں یا جو جھنڈوڑ رہے ہیں، ان چیزوں کے انسان کو کانوں کا خبر نہیں ہوتی۔ انسان 70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی جو ہے برباد کر دیتا ہے قرآن کے بغیر۔ قرآن کے بغیر جتنی زندگی گزری انسان کی وہ ساری کی ساری برباد ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہی ہے، سب سے بڑی نافرمانی اللہ کی یہی ہے کہ انسان وہ جو پیغام یا میسج اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ہماری طرف، ہم اس میسج کی طرف سے آنکھیں اپنی بند کر لیں۔ سب سے بڑا ظلم انسان کا یہی ہے اپنے آپ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے، پھر دعوت فکر دی ہے، فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب میں ہلاک کرتا ہوں تو کوئی ان کا گھر نہیں چھوڑتا، کوئی زیرو باقی نہیں رہتا، حتیٰ کہ ان کے جو کنویں ہیں برباد کر دیتا ہوں، اور بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے محلات اور گسر جو ہیں وہ زمین بوس ہو جاتے ہیں، کھنڈر بن جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ افلم یسیروا فی الارض، کبھی تم نے زمین میں چل پھر کے دیکھا نہیں کہ جہاں پہ زلزلے آتے ہیں، آج بھی جائیں ذرا دیکھیں، وہ جتنے بھی سرحد کے علاقے ہیں یا اب بھی کراچی میں جو زلزلہ آیا ہے، جہاں زلزلے آتے ہیں وہاں دیکھیں جا کیا اشر ہوتا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا تم ملکوں میں یا زمین میں چلے پھرے نہیں ہو کہ تم دیکھو کہ میرا عذاب کس طرح کا ہوتا ہے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کاش کہ ان کے پاس سوچ سمجھ رکھنے والے دل ہوتے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، زمین میں جاؤ چلو پھرو دیکھو کہ جو قومیں اللہ کی نافرمان ہیں ان قوموں کو میں کس طرح تباہ کرتا ہوں اور کس طرح میں نے ہلاک کیا ان کو۔ یہ جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، وہ خواہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو یا یورپ ہو، اور پھر یہ ہوائیں چلتی ہیں، کئی کئی دن چلتی ہیں اور تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ سمندروں میں طوفان آ جاتے ہیں، خواہ وہ ترکی میں آتا ہے، کسی مسلمان ملک میں۔ مسلمان ملکوں کا بھی حال جو ہے وہ آپ پتہ ہی ہے کیا، آپ کس طرح اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئے گا؟ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے توجہ دلائی ہے، دعوت فکر دیا کہ کاش تمہارے سینوں میں دل ہوتے سوچ سمجھنے والے۔ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کاش تمہارے پاس دل ہوتے جن سے تم عقل کرتے، سوچتے سمجھتے کہ یہ مصائب اور یہ عذاب اور یہ طوفان اور یہ زلزلے اور یہ جنگلوں میں آگ لگنی یہ کس وجہ سے آ رہی ہے۔ آگے فرمایا کہ او آذان یسمعون بہا، کاش تمہارے کان ہوتے جو ہمارے نبی کی آواز سننے والے ہوتے۔ نبی نے تو کوئی کسر چھوڑے نہیں اللہ کا پیغام پہنچانے میں، ہر بات بتا دی۔ انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں تنبیہ کر دی ہے، میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ حل بلغت، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا نہیں ہے؟
لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ کاش آذان یسمعون بہا، کاش ان کے کان ہوتے جو ہمارے نبی کی آواز سنتے کہ نبی کیا کہہ رہا ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اللہ فرماتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل بھی ہے ان کے پاس اور کان بھی ہم نے دیے ہیں ان کو۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہیں۔ آنکھوں کا نور تو ہے ان کے پاس لیکن دل کا نور نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دل کا نور عطا کرے۔ یہ آنکھوں کا نور جو ہے صرف آنکھوں کا نور، یہ تو بیکار چیز ہے، یہ تو گدھے کے پاس بھی ہے، گھوڑے کے پاس بھی ہے، جانوروں کے پاس بھی ہے، چرندوں درندوں کے پاس بھی ہے آنکھوں کا نور۔ اگر دل کا نور نہیں ہے تو کس کام کا یہ آنکھوں کا نور؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ سوچتے سمجھتے نہیں دل سے، اور جو لوگ ہمارے نبی کی آواز نہیں سنتے، ہمارے نبی کی احکام نہیں سنتے، جو ہمارے نبی کے فرمان پہ غور و فکر نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اندھے ہیں۔ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کے دل اندھے ہیں۔ اور وہ دل اندھے والی بات جو ہے نا، وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ابھی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا کہ ایک بوائے فرینڈ نے اپنی گرل فرینڈ کو ذبح کر دیا چھری کے ساتھ اور اس کی گردن الگ کر دی۔ اور جو کچھ بعد میں اخباروں میں آیا اس میں کہ وہ لڑکی جو تھی گرل فرینڈ جو ہے 3 دن سے 4 دن سے اپنے گھر سے، ماں باپ موجود ہیں اور گھر سے غائب ہے، ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں کہ ہماری کمواری بیٹی جو ہے وہ 3-4 دن سے کہاں غائب ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی نہیں کہ جو عورت ہے اس کو بغیر ماں باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا نہیں چاہیے؟ کمواری عورت ہو اور وہ 3-4 دن غائب رہے اپنے گھر سے، اور پھر ماں باپ کو فکر ہی نہ ہو کہ کہاں ہے ہماری بیٹی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ کے رسول کی نافرمانی والی، اور یہ دل اندھے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی عورت ساتر لباس کے بغیر نہ رہے، اپنے گھر کے اندر بھی اگر ہو تو ساتر لباس پہنے۔ اور فرمایا کہ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن ننگی ہوں گی۔ دنیا میں یہ جو چیتھڑے پہنے ہوتے ہیں، ٹکڑے اور مختصر لباس پہنے ہوتے ہیں عورتوں نے، ان کے بارے میں فرمایا کہ کتنی عورتیں ہوں گی قیامت کے دن جو اس دنیا میں اپنے بظاہر لباس پہنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے مختصر لباس یا باریک لباس یا تنگ لباس پہنے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ ننگی ہوں گی۔ اللہ لباس نہیں پہنائے گا ان کو، جیسے قبر سے اٹھایا ہے ویسے ہی بے شرمی اور بے حیائی ساری دنیا کی نگاہوں میں ہوں گی۔ کیا اللہ کے رسول نے ساتر لباس پہننے کا حکم نہیں دیا؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ حکم نہیں دیا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو حجاب پہن کے نکلے؟ عورت میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شرم و حیا رکھی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ کوئی بھی عورت جو ہے کسی مرد غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلی علیحدہ نہ ہو۔ یہ سارے احکام موجود ہیں لیکن ہمارے جو دل ہیں وہ اندھے ہیں۔ ہم ان کو سوچنے سمجھنے کے جو اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ تمہارے دل اندھے ہیں، تم میرے نبی کی باتیں سنتے نہیں ہو، کان ہے تمہارے پاس لیکن تم میرے نبی کی بات سنتے نہیں ہو۔ دل دیے ہیں ہم نے تمہیں لیکن تم غور و فکر نہیں کرتے اس پہ۔ اگر حجاب کی عادت ہوتی، ماں باپ نے حجاب کی عادت ڈالی ہوتی تو لڑکی یوں گھر سے نہ نکلتی۔ اگر ماں باپ نے غیر محرم مردوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے منع کیا ہوتا، بتایا ہوتا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے غیر محرم عورت کے ساتھ، اللہ کے رسول نے خود ہاتھ نہیں ملایا عورتوں کے ساتھ۔ بیعت کے لیے آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جاؤ میں نے تم سے بیعت لے لیا، میں ہاتھ نہیں ملاتا عورت سے۔ اور عورت کو یہ حکم دیا ہے، فرمایا کہ کوئی غیر محرم مرد اور عورت دو اکٹھے نہ ہوں، اس لیے کہ ان کا تیسرا اس میں شیطان ہوگا۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہی ہے
جو کچھ اسلام آباد میں ہوا نا یہی شیطان کا کام ہے. لیکن ہم تو اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے دل جو ہیں وہ اندھے ہیں. آنکھیں ہیں ہماری لیکن ہماری آنکھیں اندھی نہیں, ہمارے دل اندھے ہیں. یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ تم ان واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے. اگر ہمارے دل اندھے نہ ہوتے تو کم از کم اس واقعے کے بعد حکومت کو بھی یہ چاہیے تھا کہ پردہ کرے, عورتیں غیر محرم مردوں کے ساتھ باہر نہ نکلیں. کوئی عورت جو ہے وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ الگ نہ ہو. مخلوط محفلیں اور مخلوط پروگرام جو روزانہ ٹی وی پہ آتے ہیں. اب ٹی وی جو ہے وہ تو تعلیم ہی یہ دیتا ہے کہ مرد اور عورت جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں اکٹھے ہو کے بیٹھیں, گپ شپ ماریں اور بکواس کریں اور اپنے آپ دکھائیں. اور پھر سبب کیا تھا وہ بھی اخباروں میں لکھا ہے کہ اس نے لڑکی کو شادی کی دعوت دی, شادی سے انکار کر دیا اس نے, تو اس غصے پہ آ کے اس نے قتل کر دیا اس کو. اب کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو لڑکی اپنی مرضی سے ولی کے بغیر نکاح کرے گی وہ زانیہ ہے, وہ زانیہ ہے, وہ زانیہ ہے, 3 مرتبہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان واقعات سے سبق حاصل نہ کرنا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اندھے ہیں, ہم سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس واقعے کا سبق اور اس میں درس تو یہی ہے کہ جو مومن لوگ ہیں, جو مسلمان فی الواقع لوگ ہیں, اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتے ہیں, انہیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کو بغیر حجاب کے باہر نہ نکلنے دیں, بغیر اجازت کے کسی غیر محرم کے ساتھ نہ جانے دیں. جب بھی کوئی کام ہو ساتھ محرم ہو تو تب گھر سے باہر نکلیں, ساتر لباس پہنیں. یہ ساری باتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں. اور اگر ہم ان باتوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل اندھے ہیں, ہم عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی نا کہ اہلکناہا وہی ظالمۃ, کہ جو ظالم ہیں, گناہگار ہیں, فاسق اور فاجر ہیں, ان کو ہم ہلاک اور برباد کرتے ہیں. اللہ کی اس بات کو سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہی ہے دل کا اندھا پن جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ ان کے دل اندھے ہیں, ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں. یہ جو ہمارے آگے پیچھے اور دائیں بائیں اور روزانہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنے گھروں کو سنبھالنا چاہیے. اپنے گھروں کو سنواریں. حکومت نہیں کرتی, ٹھیک ہے, وہ ذمہ دار ہے, وہ جواب دہ ہے, لیکن جو افراد ہیں, جو مومن لوگ ہیں, جو مسلمان لوگ ہیں, ان کو تو کم از کم اپنے گھروں کو ان فتنوں سے بچانا چاہیے, اپنے گھروں کو سنبھالنا چاہیے, سنوارنا چاہیے, اپنی اولاد کی تربیت پہ نگاہ رکھنی چاہیے. بچہ باہر جاتا ہے, کہاں کہاں جاتا ہے, بچی باہر جاتی ہے, کہاں کہاں جاتی ہے, کتنا وقت گزارتی ہے. یہ ذمہ داری ہے والدین کی. اور اگر ان واقعات سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل واقعی اندھے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک اعتراض تھا کافروں کا کہ اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو پھر عذاب آتا کیوں نہیں, اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, اور یہ کافر جو ہیں یہ عذاب کے لیے بڑی جلدی مچاتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا, اللہ کی پکڑ آتی کیوں نہیں, اگر تم واقعی سچے ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ, جمع خاطر رکھو, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. جو وعدے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تمہارے ساتھ کیے ہیں وہ وعدے اللہ پورے کر کے رہے گا. وہ عذاب آئے گا اگر تم مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے, اگر اپنا لائف سٹائل تم نہیں بدلتے, اگر اپنی حرکتیں نہیں بدلنے کے لیے تیار, تو پھر یہ جمع خاطر رکھو کہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ, کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو, مطالبے کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. اللہ جو وعدہ کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ اللہ پورا کر کے رہے گا.
فَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وجہ یہ ہے کہ جو تمہارا ایک دن ہے جس کو تم ایک دن شمار کرتے ہو تمہارے رب کے نزدیک، تو اللہ کا ایک دن جو ہے تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تمہارا 1000 سال گزرتا ہے تو اللہ اس کو ایک دن شمار کرتا ہے، اور اللہ کے نزدیک ایک دن تو کوئی لمبی مدت نہیں ہے۔ تم جو جلدی کرتے ہو وہ یہ 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، یہ اللہ کے نزدیک تو ایک منٹ کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اگر آج ان کو عذاب نہیں دیتا تو شاید کل کو یہ میرے سلطنت سے کہیں بھاگ جائیں گے یا مجھے پکڑنے میں کوئی دقت ہوگی۔ اللہ کو اس بات کی تو فکر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک منٹ کی بات ہے، 60-70 سال کی عمر جو ہے نا، اللہ کے نزدیک یہ ایک لمحہ ہے، ایک منٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا جلد باز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہ میں جلدی پکڑوں اور جلدی سزا دوں۔ نہ ہی افراد کی جو 60-70 سال کی زندگی ہے اس میں اللہ کو جلدی ہے، اور نہ ہی قوموں کی زندگی جو ہے 100 سال، 200 سال، 300 سال، اللہ کے نزدیک تو وہ آدھا دن ہے، اور یہ آدھا دن قیامت کے دن خود بندے کہیں گے لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ دنیا میں بس ایک دن یا آدھا دن رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس عذاب کے لیے، سزا کے لیے جلدی نہ کرو، بلکہ غور و فکر کرو اور اس مول سے فائدہ اٹھاؤ، اور اللہ کے عذاب اور اللہ سے پکڑ سے بچو۔ اللہ کا جو ایک دن ہے تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور فرمایا آگے پھر وہی بات ریپیٹ کی اللہ تعالیٰ نے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ میں نے ان کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ گناہوں میں مبتلا تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، دنیا میں تو عذاب دیا جو دیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور تم نے پھر قیامت دن میرے پاس ہی آنا ہے، پھر میں سخت ترین عذاب دوں گا تمہیں۔ بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمائی جو پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کو میں ڈھیل دیتا ہوں، اور اس ڈھیل سے یہ تم مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے راضی ہو گیا اس لیے اللہ نہیں پکڑ رہا، بلکہ یہ تو ڈھیل ہے جس سے تمہیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ تمہاری بدقسمتی ہے۔ اس ساری آیتوں کا، ان ساری آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے جتنا جلدی ہو سکے۔ جو غلط کام ہے زندگی میں، خدا نخواستہ کسی میں انسان نماز میں سستی کر رہا ہے، یا زکوٰۃ میں سستی کر رہا ہے، یا اور کوئی حقوق ادا کرنے میں سستی کر رہا ہے، والدین کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اعزاء و اقارب کے حقوق ہیں، یا کوئی اور دوسرے حقوق ہیں، یا کسی کا حق مارا ہے، کسی کا قرض واپس کرنا ہے، تو اس میں انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی پتہ نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دے رکھی ہے وہ کب تک کے لیے ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ جب مہلت کا وقت ختم ہو گیا اس کے بعد انسان کے بے بس ہو جائے گا، اس کے بعد انسان کے بس میں کچھ نہیں رہے گا۔ جب تک وہ مہلت باقی ہے جب تک انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اپنی اصلاح کر سکتا ہے، سنوار سکتا ہے، حقوق ادا کر سکتا ہے، جو قرض واپس کرنے ہیں یا کوئی لین دین کرنا ہے یا کوئی اور اپنے ساتھ فرض ہے پورا کرنا ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو زندگی کی مہلت ہے، یا جب تک اللہ تعالیٰ کی خدا نخواستہ پکڑ نہیں آتی، جب تک کوئی ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت یا پریشانی نہیں آتی، تو اس وقت کو انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو اللہ کے انسان کی سلامتی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے رسول کے احکام پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرتا رہے، سلامتی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله